اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ دیکھیں، سوال بڑا اہم ہے، اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر ہم نے انسان جب آ جاتا ہے تو یا یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کا ساتھی یہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔ پہلے تو یہ چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں، اگر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اسے پھر شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور شیطان، اور یہ آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس کی تفصیل موجود ہے، جو چاہے گا پھر کر دیں گے۔ تو ایک بات اتنی اہم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ عام طور پہ تو یہ ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ آج جس ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اور قرآن کے حساب سے یہ بات اتنی ضروری ہے کہ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، بس وہی لوگ کامیاب ہوں، وہ جنت میں جائیں گے۔ جنہوں نے اللہ کے حوالے نہ کیا اپنے آپ کو تو وہ شیطان صفت لوگ ہیں، وہ شیطان کے مرید ہیں، وہ شیطان ان کا خدا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے، تو یقیناً وہ پھر جو ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، یہ سب شیطان ان کو اپنی ذریت اور لوگوں کو آگ میں پہنچا کے دم لے گا۔ تو بہرحال سوال یہ ہے کہ کیسے اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس کا ایک دوسری جملہ میں اس میں وضاحت کے لیے کہ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کی کامیابی کا راز یہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھجوایا ہے۔ اختیار آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔ اختیار تو ہے نا سب کے پاس، ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور ہمارے پاس اختیار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز تو نہیں ہے، یہ کھلی بات ہے۔ نقطہ اس میں یہ ہے کہ انسان، یعنی یہ جو اختیار ہمیں دیا ہے نا، اختیار جو ہمیں دیا گیا ہے، تو اس کا یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اختیار اس لیے آپ کو دیا ہے کہ اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ کامیابی کیسے ہے کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا زندگی گزارنے کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی جو ہے، آپ کی معراج، آپ کی ترقی اس میں رکھ دی ہے کہ آپ وہ اختیار واپس دے دیں اللہ کو، نہ استعمال نہ کریں، واپس لوٹا دیں اللہ کو۔ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی مرضی کو دیکھیں۔ اللہ کی مرضی موجود ہے، قرآن ہے، رسول کا طریقہ ہے۔ تو موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیسے، تو وہ کیسے کہ ذہن میں نے آپ کو یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جس نے بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، دنیا اور آخرت میں وہ نقصان میں رہے گا۔ اس کا آپ ثبوت چاہتے ہیں وہ اگلی نشست میں جب بھی، لیکن خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں، دنیا میں بھی یہ نقصان ہوگا، پریشان ہوگا۔ آپ دیکھ لیں نا، انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پریشان ہوتا ہے، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، پریشانی ہے۔ آپ کا آج وزیر اعظم جو ہے وہ پریشان ہے کہ مطمئن ہے؟ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر شخص پریشان ہے، لیکن ایک شخص جو سب کے سامنے ہے، جب بات کرتا ہے تو اس کے دل کا جو وہ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے، وہ چین نہیں ہے، اس کو اعلیٰ ترین مناصب پہ ہے،
اور سینکڑوں مرلے یا کنال کا بنگلہ ہے مثال کے طور پہ، لیکن چین نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا وہ پریشان رہے گا، خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا، اس کے دلیل ہیں الگ ہیں، لیکن میں اب یہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کے، دیکھیں اس میں حوالے کرنے سے پہلے آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو دیکھیں کہ آپ کون ہیں، اپنے آپ کو پہچان لیں۔ تو ہماری حقیقت تو ظاہر نہیں، باطن ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کیا ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ فرشتے وغیرہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ حکم سجدہ تھا نا کہ جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، آپ نہ کالے ہیں نہ گورے ہیں، نہ عورت ہیں نہ مرد ہیں، نہ چھوٹے ہیں نہ ٹھکنے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں۔ آپ فقط نور ربانی ہیں۔ وہ ابھی آئی ہے، ابھی موجود ہے، پھر واپس چلی جائے گی۔ جہاں سے آئی ہے وہاں واپس چلی جائے گی۔ اب دیکھ لیں، پہلے اپنی حقیقت کو پہچانیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سراب ہے اس کو حقیقت مت سمجھیں، جو دھوکہ ہے وہ تو دھوکہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مال میرا ہے، یہ جان میری ہے، بچے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانے سب سے پہلے، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں، رجوع اللہ۔ اب رجوع کیسے کریں گے کہ اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کا مطلب تائب، یعنی اپنے موجودہ جو خیال ہے آپ کا اس سے توبہ کریں، توبہ 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 کریں۔ نہ کرنے کا، آپ دنیا کو منزل نہ بنانے کا عہد کر لیں کہ میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل تو اللہ ہے۔ اب اللہ تک آپ نے جانا ہے، اور اللہ کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، تو آپ جائیں گے رسول کے پاس، رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول کی بات مان لو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں اپنی طرف، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو رسول کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ عام طور پہ تو رسول کے حکم کے سامنے، ان کے عمل کے سامنے ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، نہیں، میں اپنی کروں گا، رسول کی نہیں مانوں گا۔ رسول کی جو چاہے سنت ہو، مجھے اس سے کیا، یہ ہمارا عمل ہے نہیں۔ رسول کے اپنے آپ کو حوالے کریں، پھر اس کا لگا بندہ طریقہ کار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ رسول تک رسائی حاصل کریں گے تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اہل یقین کی صحبت تلاش کریں۔ انسان کا یقین، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پہ اس کا یقین نہیں آتا، شاید نہ ہو، یہ انسان کی وہ ہے نا، سوچ بھی نہیں ہے نا، یعنی ہماری سوچ اتنی نہیں ہے کہ باطن کو ہم محسوس کر سکیں، اور وہ محسوس کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ دو فرشتے میرے کندھوں پر بیٹھے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یقینی نہیں ہے آپ کو، اپنے کندھوں پہ ہیں۔ وہ ہم گناہ کے لیے وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں کوئی بھی نہ ہو، اکیلے میں۔ ایسے بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا جو انسان اکیلے میں کہیں چوری چھپ کے، تو وہ بتائے تو نہیں۔ اہل یقین کو ڈھونڈو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی بات سنو، پھر ان کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی اور رسول کا راستہ بتائیں۔ وہ نفس کا غلام نہ ہو، وہ شخص نفسانی خواہشات کا،
وہ اللہ کا اور رسول کا بندہ ہو، اس کے آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیں، اپنی زندگی کی ڈور جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، اس سے کہیں کہ بھئی آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا جیسا آپ کو، تو اس کے آپ حوالے کر دیں۔ تو اگر اللہ کے بندے کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو یہ ایسا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، یہ ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کے اپنے حوالے کر دیا۔ اللہ نے کتاب میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب لے لیں آج کے وقت میں نائب رسول یا وارث نبی، ایسے شخص کو آپ تلاش کر کے اپنی زندگی کی ڈور، اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر دیں، مال و جان کو اس کے حوالے کر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کے نام چڑھا دیں، یہ نہیں، لیکن وہ آپ کو حکم دے گا، وہ آپ کو طریقہ بتائے گا۔ اس کی نظر آپ کے ظاہر پہ نہیں، آپ کے مال پہ نہیں، آپ کی دل پہ ہوتی ہے۔ وہ آپ کا لالچی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ، تو پھر آپ یہ طریقہ کار ہے، مختصر طور پہ میں بتا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم